ویلکم بیک. آگے بڑھیں گے, آپ کو بتائیں گے مختلف تنازعات اور جسٹس سسٹم کے حوالے سے بہت سارے سوالات پاکستان میں موجود ہیں. ہم اگر مختلف تنازعات اور ان کے عدالتی حل کی بات کرتے ہیں تو یقینی طور پہ حل تو ان کا عدالتی کارروائی ہوتی ہی ہے, لیکن اس کارروائی میں بعض اوقات جو فیصلے ہوتے ہیں وہ کچھ فیصلے جلد ہو جاتے ہیں, لیکن بہت سارے فیصلے خاص طور پہ پاکستان میں اس نوعیت کے ہوتے ہیں کہ مقدمات جلد ہونے والے بھی ہوں لیکن اس میں غیر معمولی نوعیت کی تاخیر ہو جاتی ہے, اور نہ صرف اس میں دولت زیادہ خرچ ہوتی ہے, وقت بھی ضائع ہوتا ہے, اسراف بہت زیادہ ہوتا ہے اور خاطر خواہ نتائج بھی نہیں نکل سکتے. اور کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ, تو اس قسم کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. ہم اس عدالتی کارروائی جس کی بات کر رہے ہیں یہ ایک پرانا طریقہ ہے جس کو پنچایت کے نام سے جانا جاتا ہے, اور اس میں بڑے بڑے جو ہیں وہ بیٹھک لگا کر اس میں فریقین کو بلا کر ان کی رضامندی سے مختلف فیصلوں پہ بات کرتے ہیں, مختلف معاملات پہ بات کرتے ہیں. یہ ایک ایسا انصاف کا طریقہ رائج ہے جو کہ کسی بھی تنازع میں غیر جانبدار شخص اور فریقین کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے اور اس تنازع کو حل کرنے میں مدد دیتا ہے. بالکل وہ طریقہ ہے ARD کا. یہ کیا ہے اور کیسے کام کرتا ہے, اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے, اور جو جسٹس سسٹم جیسے ہم نے ڈیلے کی بات کی اس پہ بھی آج ہم ڈسکشن کریں گے. ہمارے ساتھ ذیشان علی موجود ہیں جو کہ ایڈوائزر ہیں فار رول آف لا ایشیا فاؤنڈیشن کے, ان کو ہم خوش آمدید کہیں گے. بہت شکریہ ذیشان صاحب کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو ہم ARD کے حوالے سے ADR کے حوالے سے جاننا چاہیں گے کہ یہ بیسکلی ہے کیا اور کس طرح سے ورک کرتا ہے. جی تھینک یو ویری مچ, اٹس اے پلیجر بینگ اے پارٹ آف یور شو. سو ADR جو ہے یہ اٹ اسٹینڈس فار آلٹرنیٹیو ڈسپیوٹ ریزولوشن. تو بیسیکلی جو آپ کے حصول قانون کے جو متبادل ذرائع ہیں جس کا فریم ورک آپ کے پروسیجرل لا میں دیا ہے پاکستان کے, جس کا فریم ورک آپ کے کانسٹیٹیوشن میں دیا گیا ہے, ADR وہ ہے. ہم لوگ جو ہیں بیسیکلی پچھلے کوئی 4-5 سال سے مختلف عدالتوں کے ساتھ, مختلف جوڈیشری کے نمائندوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں اس کو پاکستان میں انٹروڈیوس کرنے کے لیے, اس کو رائج کرنے کے لیے. اور اس سلسلے میں تھوڑا سا میں آپ کو اگر بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں اس کے, آپ نے ابھی فرمایا پنچایت یا جرگہ, مطلب سرٹنلی یہ مطلب ہمارے کلچر کا حصہ ہے, اور یہ وہ پریکٹسز ہیں جو ہمارے یہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہیں بہت سارے کمیونٹی لیول کے یا خاندان کے لیول کے مسائل کو حل کرنے کے لیے. آج بھی یہ پریکٹسز بہت حد تک رائج ہیں. بہت سارے لوگ اپنے مسائل, اپنے تنازعات کا حل بڑے لوکل لیول پہ جرگہ یا پنچایت کے تھرو کرتے ہیں. لیکن تھوڑا سا اگر اس کو قانونی پہلو اس کو دیں تو ہمارا جو ضابطہ دیوانی ہے جو ہمارا, اس میں ایک شک موجود ہے, یہ سیکشن 89A, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بھی کسی بھی سٹیج کے اوپر کوئی بھی جج کسی بھی معاملے کو ثالثی کے لیے ریفر کر سکتا ہے اگر وہ اس کو مناسب سمجھے. نارملی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے سول ججز ہیں وہ اس پروویژن کو اتنا زیادہ ایکسرسائز نہیں کرتے کیونکہ تھوڑی سی اس میں ان کو کنفیوژن رہتی ہے, پھر اپنی پارٹیز کا انٹرسٹ, اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بہت سارے مسائل جن کو بہت آسانی سے, بڑی خوش اسلوبی سے حل کیا جا سکتا ہے, وہ بہت لمبے عرصے تک چلے جاتے ہیں. اور یہ جو ہے ایک بڑی انفارچونیٹ سی بات ہوتی ہے اس کے اندر, کیونکہ جس طرح آپ نے ابھی فرمایا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے جو قانونی جو حقوق ہیں ان کو ایکسرسائز نہیں کر سکتے, اور اگر کریں بھی تو بعض اوقات محروم رہتے ہیں. یہ جو جس باڈی کی جانب آپ اشارہ کریں ذیشان کہ 89A کے تحت جج ریفر کر سکتا ہے, باڈی کی جو لیگل پریزنس ہے یا لیگل سٹینڈنگ ہے اوبویسلی وہ بھی امپورٹنٹ ہے پھر ہمارے رول آف لا کے مطابق, کہ وہ اس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ قانون کے مطابق ہو اور اس کا فیصلہ بھی امپورٹنٹ ہو. تو اس میں ہمارا سٹرکچر کیا ہے, کیا ہمارے پاس ایسا سٹرکچر موجود ہے جس کی جانب ججز صاحبان ریفر کر سکتے ہیں مقدمات کو اور پھر وہ فیصلہ بھی اوتھینٹک ہو؟ جی عمران, آپ نے بالکل صحیح فرمایا, ویری ویلڈ کوسچن. تو بیسیکلی اس میں ہوتا یہ ہے اس کے اندر کہ کیونکہ نارملی جو ہے وہ ADR سول کیسز میں اپلائی کیا جاتا ہے, فیملی ڈسپیوٹس میں آپ کو اس کی چند مثالیں آپ کو دے دوں. فار ایگزامپل کہ کسی کا کوئی جائیداد کے اس کے اوپر کوئی تنازع ہے کہ اس کا شیئر کتنا کس کو ملنا چاہیے. جس طرح کسی فیملی کے کوئی ممبرس ہو سکتے ہیں, سگے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, اگر ان کا یہ مسئلہ اگر آپ عدالت میں لے جاتے ہیں اس کا, اور وہاں پہ اگر جج صاحب یہ فیل کریں کہ شاید اس کو مزید ٹرائل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹرائل کے اندر بہت ساری کمپلیکیشنز ہیں اس کے اندر آپ کا پلینٹ ہے, آپ کا ریٹن سٹیٹمنٹ ہے, آپ کا ایویڈنس ریکارڈ ہونا ہے, کراس ایگزامینیشن بہت لمبا چلا جاتا ہے وہ. لیکن اگر اس کو آپ اپنی باہمی رضامندی سے اگر آپ اس کو ریزالو کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا. اور اسی لیے عدالتیں کچھ حد تک اس کو اب انکریج کرنا شروع ہو گئی ہیں پارٹیز کو کہ کیا یہ پاسبل ہے کہ آپ اپنے اس کے آپ جو ہیں میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یا کنسلٹیشن کے ساتھ
اس کو حل کر لیں. ایک چیز یہ ہے سیکشن 89 جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ججز کے پاس پاورز ہیں. ہمارے سول پروسیجر کوڈ میں یہ بھی پروویژن ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ ریفری یا امپائر اپوائنٹ کرتی ہیں دونوں پارٹیز کی رضامندی سے. ٹھیک ہے. اگین وہ تھوڑا سا آربیٹریری پروسیس ہوتا ہے, لیکن جو ثالثی ہے جس کو میڈیشن بولتے ہیں, یہ مطلب پاکستان میں بہت نیا کانسیپٹ ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر ہم لوگ کوئی پچھلے 4-5 سال سے لاہور اور سندھ ہائی کورٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ان کے ججز کی ٹریننگز کر رہے ہیں. ہم لوگ لائرز کو لوکل بار ایسوسی ایشن کے لیول پہ انگیج کر رہے ہیں اس کے لیے, جس میں تھوڑا سا ان کو سینسٹائز کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی پارٹیز کو, اپنے کولیگز کو آپ جو ہیں میڈیشن کی طرف ذرا تھوڑا سا. ٹھیک ہے. اور اس میں ہم اگر ذیشان ہم اگر اس میں سکسیس ریشو کی بات کریں, وہ کیسز جو کہ سکسیسفلی ریفر کیے گئے اور پھر وہ سالو ہوئے اور وہ ریلائبلی سالو ہوئے, مطلب ریلائبل رہے وہ ڈیسیژنز, تو ہمارے پاس سکسیس ریشو کوئی نکلتی ہے کہ لوگوں کا اعتماد کرنا ٹھیک رہا آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے اوپر؟ عمران, میں آپ کو اس میں اگر ڈیٹا ڈریون بات کروں, جو ایویڈنس بیس بات ہے, لاہور ہائی کورٹ نے 2017 سے اپنے کورٹ اینکس میڈیشن سینٹرز بنائے جس کے اندر ہم نے ججز کی ٹریننگز کی, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ انیشیٹیوز ان کے لیے کیے. اب اس میں یہ ہے کہ بہت سارے لاکھوں کی تعداد سے وہ کیسز تھے جو کتنے سالوں سے پینڈنگ تھے. کچھ کیسز اس طرح کے تھے جو پچھلے 20 سال سے لٹیگیشن میں تھے. وہ لوگوں نے ہفتوں میں اور مہینوں میں جو ان کے میڈیٹرز وہاں پہ کورٹ اینکس ماڈلز میں جو ایز ججز وہاں پہ کام کر رہے ہیں اور ایز میڈیٹرز کام کر رہے ہیں, انہوں نے اس کو ریزالو کیا اور وہ مطلب پارٹیز بہت خوش ہیں اس کے اندر. اس کے اندر مینلی اس کے اندر سول ڈسپیوٹس ہیں, اس کے اندر مینلی اس کے اندر فیملی ڈسپیوٹ ہے. مطلب ایک قانون کے طالب علم کی حیثیت سے اگر میں آپ کو بتاؤں, ہمارے یہاں پہ ہمارے ملک میں کوئی بھی فیملی ڈسپیوٹ اس طرح کا نہیں ہے جس کو لٹیگیشن میں جانے کی ضرورت ہے. اوکے. آپ یقین مانیں یہ سارے کے سارے ڈسپیوٹس جو ہیں یہ بہت اچھے طریقے سے, بہت احسن طریقے سے یہ میڈیشن کے تھرو ریزالو کیے جا سکتے ہیں. ایک چھوٹی سی آپ کو میں ایگزامپل دوں. امریکہ میں اس وقت جو اے ڈی آر کا جو سسٹم یا اسٹرکچر موجود ہے, اس کے اندر 98% جو ڈسپیوٹس ہیں, جو سول نیچر کے کیسز ہیں یا فیملی نیچر کے کیسز ہیں, 98% وہ اے ڈی آر کے تھرو ریزالو کیے جاتے ہیں. اچھا, اوکے. ٹھیک ہو گیا. اچھا ذیشان صاحب, جس طرح سے ابھی آپ نے کہا کہ یہ سکسیس ریشو تو ہے سسٹم کی, obviously جب ہم بات کریں گے, جب ایک فیصلہ آ گیا, دلائل ہو گئے, دونوں فریقین کو راضی کر لیا, جو فیصلہ آیا اس کے بعد امپلیمنٹیشن کہ جس طرح سے دونوں پارٹیز ہیں, اگر وہ فیصلہ جس طرح کا بھی, جس نوعیت کا بھی ہے, اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتی, تو فردر اس کا کیا پروسیجر ہے؟ دیکھیے فردر تو پھر اس کا لیگل ایکشن ہی لیا جا سکتا ہے اس کے اوپر, کیونکہ پاکستان میں دیکھیں 2 طرح کی لٹیگیشن ہے. ایک لٹیگیشن وہ ہے جس کے اندر لوگ جو ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے یا اسکواش بکلنگ کے لیے لٹیگیشن کو ایز اے ٹول یوز کرتے ہیں. آپ کے علم میں ہے, آپ کو بخوبی اندازہ ہے کہ لوگ بہت سارے غلط ایف آئی آرز رجسٹر کرتے ہیں, بہت زیادہ. کہیں پہ پراپرٹی کا ڈسپیوٹ ہوتا ہے, لوگ جو ہیں وہ جا کے اس میں کورٹ سے جا کے اسٹے لے آتے ہیں. فیملی میں بچوں کا جو اگر سیپریشن ہو جائے تو بچوں کا معاملہ بھی ہوتا ہے بڑا ٹیکنیکل. اوہو جی, بہت زیادہ جی. میں تو دیکھیں پرسنلی اس طرح کے کیسز جانتا ہوں جس کے اندر بچوں کی جو وزیٹیشن رائٹس ہیں, میاں کہے گا میں نے اپنے پاس بچے رکھنے ہیں, بیوی کہے گی میں نے اپنے پاس رکھنے ہیں, لے جائیں گے, پھر ان کو مطلب وہ جو اسکیجول اس نے جو کورٹ نے کیا ہے کہ کتنے دن آپ رکھیں گے, کتنا ٹائم ہوگا, اس کو وائلیٹ کریں گے, پھر کورٹ میں ایک دوسرے کے اوپر اپلیکیشنز اس کے اوپر کہ اس نے وائلیٹ کیا, اس نے. اب یہ ساری کی ساری وہ چیزیں ہیں جس کا لیگل انٹریکیسیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے, مطلب دیکھیں اس کا ہیومن بیہیویئر کے ساتھ تعلق ہے اس کا. چلیں, اب یہ بڑا ایک سم ہاؤ آن میڈیا یوزلی ذیشان یہ ڈسکس نہیں ہوتا, مجھے اس لیے بھی پرسنلی بڑا اچھا لگا اس ٹاپک پہ ہم نے بات کی. اور دوسرا, ہماری عدالتوں کے اوپر پریشر اتنا ہے کیسز کا, کیسز بہت زیادہ ہیں, عدالتیں کم ہیں, ریسورسز کم ہیں, تو اس وجہ سے کیسز بھی بہت زیادہ ڈیلیز ہوتے ہیں. اور پھر پاکستان میں آپ کو پتا ہے جو استغاثہ ہے اور جو انویسٹیگیشن پروسیس ہے وہ بھی کتنے سلو ہیں. خیر, تھینک یو ویری مچ. اس پہ انشاءاللہ ان ڈیٹیلز بات ہوتی رہے گی. بہت شکریہ, آپ ہمارے موجود تھے اور اے ڈی آر آلٹرنیٹو ڈسپیوٹ ریزولوشن کے حوالے سے ذیشان صاحب ہمیں بتا رہے تھے. بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریس.